وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العلي العظيم تمام محترم ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں جہاں آپ حضرات تشریف فرما ہیں اپنے گھروں میں خیر و برکت کے نزول کے لیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے اور اس کورونا وائرس کے اختتام کے لیے اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا کے جلد ظہور کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارا گفتگو کا سلسلہ امامت اور ولایت، نظریہ امامت اور ولایت از نظر کربلا، یعنی کربلا میں امامت اور ولایت کے اس بات کے سلسلے میں ہم اپنی چوتھی نشست میں پہنچ چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ آج اس مقدمے کی آخری گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ سلسلہ امامت، سلسلہ ولایت، سلسلہ عصمت اور انشاءاللہ ہم اس میں وادی میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ آج بنیادی کچھ خصائص ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے، چونکہ کل میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک تعارف حسین ابن علی علیہ السلام کا ہے اور ایک تعارف یزید کا ہے، اور ان ایام میں ہر بابصیرت، ہر عاقل اور ہر با کمال آدمی اس کو یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ وہ دیکھے کہ بالآخر 1400 سال کے بعد آج وہ نہ جانے کس دنیا میں رہ رہا ہے کہ اسے حق کی باتیں پہنچ نہیں رہی ہیں، حق کا میسج پہنچ نہیں رہا، بلکہ یوں کہوں کہ یزیدیت کے پیغام تو جا بجا اسے مل رہے ہیں، در بدر مل رہے ہیں، لیکن حسینیت کا پیغام اسے کیوں نہیں مل رہا۔ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ایام ایسے ہیں جو سوچنے کے ایام ہیں اور اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے ایام ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس کے تابع ہو کر گزارنا ہے۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی شان میں، آپ کی فضیلت میں، آپ کی عظمت میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں، اور تقریباً مکتب تشیع کی احادیث، کتب احادیث میں یہ بہت ساری احادیث آپ کو ملیں گی، اور ایسے ہی ہمارے اہل سنت برادران کی صحاح ستہ ہیں، دیگر ان کی احادیث کی بکس ہیں، ان میں کثیر تعداد میں وہ فضائل، وہ روایات، وہ مناقب جو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ارشاد فرمائے وہ بھری پڑی ہیں، یہی کافی ہے کہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن یزید کی فضیلت کے لیے کوئی آپ کو ایسی روایت نہیں ملے گی جس روایت میں آپ کو یزید کی عظمت نظر آئے، بلکہ یہاں تک عرض کروں کہ جتنے انبیاء ما سلف علیہم الصلوۃ والسلام گزرے ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں عزاداری کی ہے، عزاداری سید الشہداء گریہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قاتلان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر لعنت بھیجی ہے، یعنی کہ جہاں گزشتہ انبیاء کرام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کربلا سے گزرتے تھے اور وہاں جب گریہ کرتے تھے اور امام حسین کی مظلومیت پر گریہ ہوتا تھا تو یقیناً جو ان کے مد مقابل ظالم ہے اس پر لعنت بھی وہ کرتے تھے، کہ اس لیے کہ جو نواسہ رسول ہے، کہ جو تمام انبیاء کی میراث کا مالک ہے، میراث کا وارث ہے، اس کو جس بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے یقیناً وہ قتل کرنے والا اور بہیمانہ قتل کرنے والا وہ لعنت اللہ علیہ ہی ہو سکتا ہے، از نظر قرآن، از نظر احادیث، از نظر روایات، اور جتنے ہمارے مکتب تسنن کے معتبر علماء کرام ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یزید علیہ اللعنہ نہ خلفائے راشدین میں شامل ہے اور نہ ہی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، بلکہ اسلام کے ماتھے پر ایک سیاہ دھبے کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ تو ہم اس منزل پر پہنچے ہیں، کچھ خصائص ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، چونکہ یہ ایک بہت بڑی کچھ خصائص ہیں جو امتیازات ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کو صاحب المیزان محمد حسین طباطبائی نے بھی لکھا ہے، اور علامہ شوستری علیہ الرحمہ نے، شیخ جعفر شوستری نے ایک کتاب لکھی ہے خصائص الحسینیہ، کہ جو تقریباً 600-700 صفحے پر تقریباً 700 صفحے کے لگ بھگ، یعنی اگر مختلف ایڈیشن کو دیکھیں، نیا ایڈیشن میں 600 کے لگ بھگ صفحات پر مشتمل وہ کتاب ہے، اور اس میں وہ تمام کے تمام امتیازات ہیں، تمام کی تمام وہ خصوصیات ہیں جو اللہ پروردگار عالم نے شہادت کربلا کے نتیجے میں بطور انعام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی ہیں، لیکن ایک صفت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو یزید ملعون کے نام ہو، بلکہ یوں عرض کروں کہ رہتی دنیا تک حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے جو اسلام پر ہے۔ بس ان میں سے کچھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ایک چیز یہی آیہ مجیدہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ انقریب وہ لوگ جان لیں گے کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا کہ جیسے انہوں نے آج ظلم کیا ہے، انقریب جان لیں گے کہ کسی پر ظلم کیا جائے تو اس کا بدلہ کیا ہے اور اس کا بدلہ انہیں چکانا پڑے گا۔ اور اسی لیے منتقم خون امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات بابرکات ہے۔ یہی آیہ مجیدہ یہ علامہ باقر مجلسی ان کے نواسے ہیں، اور ان کے نواسے جن کا نام محمد حسین ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، سید محمد حسین اپنی کتاب میں لکھا ہے سن 90 ہجری یعنی 90 ہجری کی یہ بات ہے کہ ایک شہر تستر، وہاں کے ایک حاکم جو تھے انہوں نے کچھ افراد کو بھیجا شہر میں سے، نہر کے اندر سے کچھ پتھر نکالیں، بہرحال ایک سنگریزے کو تلاش کیا گیا، اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک عبارت لکھی ہوئی تھی، یہی آیہ مجیدہ تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب جان لیں گے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ اس حاکم نے اس پتھر کو لیا اور بادشاہ وقت کے نام بھیج دیا، کہا آپ کے پاس جو ماہرین ہیں جو کہ اس پتھروں پر نقاشی کرتے ہیں، کنداکاری کا کام کرتے ہیں، ان سے ذرا چیک کروائیے اس پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اور بادشاہ نے ماہرین جو تھے ہیرا اور جواہرات کے ان کے پاس بھیجا، اور انہوں نے کہا اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہے ہم اس تحقیق تک پہنچے ہیں کہ جو کچھ لکھا ہے وہ کسی مخلوق کا لکھا ہوا نہیں ہے، کسی بندے خدا کا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم نے، یعنی یہ کسی
قدرت غیبیہ کی جانب سے لکھا ہوا ہے، یعنی قدرت خداوند عالم کی طرف سے اس کو لکھا گیا ہے، اور چنانچہ بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس کو خوبصورت کر کے بنایا جائے تاکہ میں اپنی انگشت میں اس کو ڈالوں، اور جب ان کو کہا کہ اس کے اوپر پڑھو کیا لکھا ہوا ہے تو یہ مطلب لکھا تھا اس کے اوپر، اور یہی میں کہوں گا آج کے زمانے میں کلمہ اسلام اور کلمہ ایمان، یعنی مکمل کلمہ، یعنی اعجاز امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی آپ کی شہادت کے بعد جو کلمات ہر سنگریزے پر لکھے تھے، ہر پتھر پر لکھے تھے، اب سنیے گا وہ دو قسم کی روایات ہیں، اس میں وہ پتھر کے اوپر لکھا کیا تھا، وہ یہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قتل الامام الشہید المظلوم الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کتب بدمہ باذن اللہ وحولہ علی کل ارض وحصات وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ملا، اور لکھا ہوا کیا ہے؟ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی بتاتا ہے لفظ کہ فتح امام حسین علیہ السلام کی ہے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی پہلی آیہ مجیدہ، اور پھر مکتب تشیع کا پورا کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہاں تک تو اہل اسلام کلمہ پڑھتے تھے، یعنی اہل ایمان تو زمانہ رسول اللہ میں، زمانہ علی ابن ابی طالب میں، زمانہ امام حسن مجتبیٰ میں یہ کلمہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی مکتب تشیع کا جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کی گواہی ہے، محمد رسول اللہ رسالت کی گواہی ہے، علی ولی اللہ امامت کی گواہی ہے۔ یہی امامت ہے کہ جس کا سلسلہ تا صبح قیامت جاری اور ساری رہے گا، جب تک اسی امامت کا وارث حجت خدا ظہور نہیں فرمائیں گے۔ تو قرآن حکیم کی آیہ مجیدہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تب تک نہیں آ سکتی جب تک اس امامت اور ولایت کے نظام کا وارث امام زمان ارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اس دنیا میں تشریف نہ لے آئیں۔ یہ پورا کلمہ اس پتھر پہ لکھا ہوا ہے، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ مظلوم کربلا، حسین شہید مظلوم کربلا علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، اور اس پر لکھا ہوا کیسے ہے؟ کتبہ بدمہ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس پتھر کے اوپر یہ لکھا گیا ہے علی کل ارض وحصات، ہر زمین پر اور ہر کنکر پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے باذن اللہ بحول اللہ، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے یہ آیہ مجید، یہ عبارت جو ہے اور آیہ مجیدہ کا یہ ٹکڑا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے یہ ایک اعجاز ہے، یہ ایک خصوصیت ہے کہ اگر اس سے پہلے کوئی نہیں مانتا تھا، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ جو حسین ابن علی کا کلمہ ہے، جو حسین ابن علی کے ماننے والوں کا کلمہ ہے، حبیب ابن مظاہر کا کلمہ ہے، مسلم ابن اوسجہ کا کلمہ ہے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کلمہ ہے، لیکن جو مد مقابل تھے ان کا کلمہ، یزیدیوں کا کلمہ کہاں تک رکا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہاں تک رک گیا۔ اب آپ کہیں گے کہ آگے کیا پتا وہ بھی پڑھتے ہوں، لیکن اگر وہ علی ولی اللہ پڑھتے ہوتے، الحسن ولی اللہ پڑھتے ہوتے، والحسین ولی اللہ پڑھتے ہوتے، یہ حسین ولی اللہ اسی علی ولی اللہ کا تو فرزند ہے، اگر وہ کلمہ حسین پڑھتے ہوتے تو جس کا کلمہ پڑھا جاتا ہے کبھی اس کے خون کو بہایا نہیں جاتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے خون کو بہانا یہ دلالت کرتا ہے کہ نہ یزید کلمے میں اس کی گواہی دیتا تھا اور نہ یزید والے گواہی دیتے تھے، یہاں سے دو باتیں جدا ہوتی ہیں۔ میں اس پر زیادہ انسسٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ جو افراد شامل ہونا چاہتے ہیں آج، یعنی لشکر یزید بھی تو وہی کلمہ پڑھتا تھا جو کلمہ اسلام ہے، لیکن نام نہاد تھا، یعنی اسلام کے نام پر جو کچھ کیا، لیکن جو کلمہ ایمان پڑھتے ہیں، کلمہ ایمان والے نہ کسی کا خون بہاتے ہیں، نہ تاریخ میں کوئی واقعہ ملتا ہے کہ نہ علی والوں نے کسی پر جنگ کا آغاز کیا ہے، نہ علی والوں نے کسی کا خون بہایا ہے، نہ علی والوں نے کسی کے گردنیں کاٹی ہیں، اور نہ تشیع نے، نہ علی والوں نے کسی کی مقدس اور محرمات کی
चादरें छीनी हैं, बेहुरमती की है, ये नहीं मिलेगा। क्यों? ये कलिमा अलग है, ये कलिमा ईमान है, ये कलिमा इस बात है कि दो तासुब है क़यामत, इसकी दलील है। और इस कलिमे का जिसकी गवाही देते हैं आज भी हमारे पास इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ मौजूद है। और इसी का यानी दूसरी रिवायत है कि जिसको दर्ज किया है शेख बिहाई ने, कहा वो जो पत्थर मिला उसके ऊपर एक रुबाई लिखी हुई थी, यानी 4 अल्फाज पर, 4 सत्रों पर मुश्तमिल एक रुबाई थी। वो रुबाई क्या थी? ये उस पत्थर पर लिखी हुई थी कि अना दुर्रुन मिनस समाई नथरूनी यौमा तज़वीज वालिदिस सिबतैन कुन्तु अस्फा मिनल जबन बयाबन सब्बगतनी दिमाओ नहरिल हुसैन। वो कौन सा एक शेर और कौन सा रुबाई लिखी हुई थी? कहा अना दुर्रुन, यानी वो जो पत्थर उठाया था ये एजाज करबला है, ये शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एजाज हैं और उसके नमूने हैं और उसकी निशानियां हैं, जो आज भी देख सकते हैं करबला मुअल्ला में, जहां इराक में जिस जगह पर वो ईसाई पादरी के घर में मौलाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा गया था, आज भी वो जगह यानी रोज़े आशूर खून में तब्दील हो जाती है, ताजा खून में। ये जिंदा मौजज़ा है। लेकिन आप यजीद की कब्र दिखा दीजिए, यजीद का कोई एक मौजज़ा दिखा दीजिए जिसको आज ये दुश्वारी होती है कि नहीं, मैं भी मकतब तशय्यो गलत तफसीर कर रहा हो सकता है हक यजीद के साथ हो, वो उसे सोचने पर मजबूर करेगी ये चीज कि कोई एक फजीलत दिखा दीजिए कि जिसमें यजीद ने कोई अच्छा काम किया हो। जब यजीद में कोई अच्छाई नहीं है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कोई बुराई नहीं दिखा सकते, फिर अर्ज कर रहा हूं कि यजीद में कोई अच्छाई नहीं दिखा सकता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद बाबरकत में कोई बुराई क्या तरके औला भी नहीं दिखाई दे सकता, कोई दिखा सकता, तो फिर फैसला तो हो गया कि हक उसी के साथ है कि जो अल अली माल हक वल हक माल अली का बेटा हुसैन इब्ने अली है, और बातिल और फसाद और दुनियावी जाहो जलाल वो सिर्फ और सिर्फ यजीद इब्ने मुआविया के साथ था। और उनके तर्जमा सुन लीजिए, वो जो अशआर शहादत मजलूम करबला के बाद पत्थर पर जो रुबाई मिली, अना दुर्रुन, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था कि मैं वो नगीना हूं, मिनस समाए नसरूनी, मुझे आसमान से फेंका गया, मैं वो दुर हूं जिसे आसमान से फेंका गया। और कब फेंका गया? यौमा तज़वीजे वालिदिस सिबतैन, कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन के वालिदैन यानी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा और हजरत अमीर कायनात की शादी खाना आबादी हुई। शादी के मौका पर अल्लाह ने मुझे जमीन पर फेंका, सुनिएगा, जमीन पर फेंका। तो एजाज क्या है? वो ये है, कुन्तु अस्फा मिनल जिबन बयाबन, कि मेरा कलर खाम चांदी, चांदी जो होती है खाम चांदी, रगड़ाई हुई नहीं, खाम चांदी जो ज्यादा सफेद होती है, खाम चांदी जैसा सफेद कलर था। तो अभी लाल क्यों हो गया है? लाल कलर का पत्थर, सब्बगतनी दिमाओ नहरिल हुसैन, इमाम हुसैन इब्ने अली की शहादत के, आपके बदन के खून ने मुझे सुर्ख कलर में रंग दिया है। यानी मेरा सफेद कलर था, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एजाज है, यानी जो एजाज है कि असर आशूर के जो आसमान खून के आंसू रोया, ये एजाज है। ये आसमान खून के आंसू यजीद पर नहीं रोया, ये आसमान खून के आंसू जो रोया है, और उसके काफी अरसा तक हर पत्थर को उठाते थे और उसके नीचे से खून निकलता था, हर चीज खूनी निकलती थी। ये कोई यजीद की फजीलत में नहीं था, ये एजाज इमाम हुसैन इब्ने अली था, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत का नतीजा है। और यहीं पर इसीलिए मैं इस अपने मौजू को मुर्तबित करूंगा इस कलाम के साथ कि जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम है। आप इरशाद फरमाते हैं, खुदावंद आलम ने हमारे जद इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अता किया है अबा अब्दुल्लाह हुसैन बिबदल शहादत करबला, शहादत करबला के नतीजे में हमारे जद हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 3 इनाम अता किए हैं।
وہ کون سے 3 انعام ہیں؟ بس میں ایک آج پڑھتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے اور جاری اور ساری رکھیں گے۔ پہلا انعام جعل الامامت فی ذریت الحسین، کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو ذریت امام حسین میں رکھا ہے۔ آئیے میں اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو گیا، میں نے جو تمہید باندھی تھی میں آج اپنے اصل مطلب پر آ گیا۔ یہی وہ سینٹنس ہے میں نے جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کربلا سے ہم امامت اور ولایت ثابت کریں گے۔ وہ کیسے؟ کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلفائی اثنا عشر، کہ میرے خلفاء 12 ہوں گے۔ اسی لیے مکتب تشیع کو جو کہا جاتا ہے شیعہ، یہ شیعہ اثنا عشری ہیں، یعنی 12 امام والے شیعہ، نہ 6 امام والے، نہ 1 امام والے، نہ 8 نہ 7، بلکہ 12 امام والے، 12 امام والے۔ اور اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے کہ یہ 12 کا عدد مکتب تشیع کے پاس تو مسلم ہے، لیکن اوروں نے بھی بہت ساری کوشش کی ہے، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ میں بہت ساری روایات کے جو ہمارے کتب عالم اسلام میں ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان روایات کو پیش کروں کہ 12 کی تعداد مکمل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن جو دروازہ حسین چھوڑ دے، جو دروازہ امامت اور ولایت چھوڑ دے، جو قرآن سے ہٹ جائے، پھر وہ ایسے 12 کا انتخاب کرتا ہے کہ جن کے اندر چھٹا خلیفہ یزید بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ان 12 میں اگر یزید آتا ہے تو پھر مسلماً وہ 12 کا عدد غلط ہے، اس لیے کہ اگر یزید کے لیے تو کوئی عالم اسلام میں کوئی ایک ایسا فرد جو معتدل ہو، جو اعتدال پسند ہو، اسے قطعاً قبول نہیں کرتا کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام کی عظمت پر ایک باواز بلند صلوات ہدیہ فرما دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صلب میں امامتوں کو رکھ دیا، اور جب یہی امام حسین علیہ السلام جب شکم مادر میں تھے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئی اور جا کر کہتی ہیں اے میرے بابا یا ابا، جب امام حسن مجتبی، جب سبط اکبر میرے صدف عصمت میں تھے تو اس وقت میرا نور یعنی زہرا کا نور امام حسن مجتبی کے نور پر غالب تھا۔ اس لیے غالب کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کا نور زیادہ چمکدار تھا امام حسن مجتبی کے نور پر۔ ظاہر ہے یہ والدہ گرامی ہیں اور آپ کی عزت ہے، آپ کی عظمت ہے، ان کا نور زیادہ حاوی تھا اور غالب تھا، یعنی لیکن فرمایا کہ جب سے یہ امام حسین علیہ السلام میرے صدف عصمت میں تشریف لائے ہیں، آپ کا نور منتقل ہوا تو میرا نور، بی بی فرماتی ہیں میرا نور امام حسین پر غالب نہیں ہے بلکہ حسین کا نور مجھ زہرا کے نور پر غالب ہے۔ پھر اس کو تکرار کروں گا تاکہ اچھے انداز سے سمجھ لیجئے کہ امام حسن مجتبی کے وقت جناب زہرا فرماتی ہیں اے میرا بابا، میرا نور حسن مجتبی پر حاوی تھا اور غالب تھا، لیکن امام حسین علیہ السلام کے وقت جب یہ صدف عصمت میں ان کا نور منتقل ہوا تو نور امام حسین میرے نور پر غالب تھا۔ غالب ہے، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا زہرا، جب حسن مجتبی آپ کے صدف عصمت میں تھے تو صرف اکیلا حسن مجتبی کا نور تھا، جس کی وجہ سے آپ کا نور حسن مجتبی کے نور پر غالب تھا۔ لیکن جب حسین مظلوم کربلا کا نور آپ کے صدف عصمت میں خداوند عالم نے رکھا تو اب یہ حسین کا نور اکیلا حسین کا نور نہیں ہے بلکہ صلب امام حسین علیہ السلام میں جو 9 اور ائمہ اس دنیا میں تشریف لانے ہیں، ان 9 اماموں کا نور بھی امام حسین علیہ السلام کے نور میں شامل ہے۔ لہذا جس کی وجہ سے حسین ابن علی کا نور آپ کے نور پر غالب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ ہے کمال امام اعجاز اور کمال امام حسین علیہ السلام۔ اسی فضیلت میں دیکھ لیجئے امام حسین علیہ السلام نور ہیں،
कुंत नूरन फिल अस्राब शामिहा लम तुनजिस्कल जाहिलियत बिअंजासिहा वलम तुलबिस्का मिन मुदलहिमात सियाबिहा। आप ज़ियारत वारिसा में पढ़ते हैं। लेकिन इनके मद्दे मुकाबिल यजीद कौन है, जिसका ताल्लुक ना नूर से है बल्कि ना ही बशर से है, बल्कि बशर भी वो होता है जिसमें इंसानी अकदार मौजूद हों। और यहां भी एक बहुत उलमा ने इस पर डिबेट की है। इंशाअल्लाह आइंदा आने वाली मजालिस में अर्ज करूंगा कि जो करबला में शोहदा की तरतीब थी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पहले जनाबे अली अकबर को भेजा और उसके बाद जनाबे अब्बास को भेजा और उसके बाद आखिर में हजरत अली असगर थे। आप क्या समझते हैं ये तरतीब कोई बेमाना तरतीब थी? नहीं, इस तरतीब में भी हिकमत शामिल थी और वो भी मद्दे मुकाबिल लश्कर को सामने लाने के लिए और उसमें से कोई हिकमतें और पॉइंट्स निकालने के लिए। लिहाजा मैं अपने मतलब पर आ जाऊं। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं जाअल्लाह, अल्लाह परवरदिगार आलम ने क्या किया, जाअल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन, इमामत को ज़ुर्रियत इमाम हुसैन में रखा। अच्छा, एक मिनट के लिए सोच लीजिए, जितने मेरे नौजवान, मेरे सामईन, नाजरीन मौजूद हैं, एक मैं सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं और वो सवाल ये है कि जब यजीद ने बैयत का मुतालबा किया तो दो सूरतें हैं। फर्ज कर लेने में कोई ऐब नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत का इनकार कर दिया। आपने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता और नहीं करेगा। अगर बिल फर्ज हमारा कोई बरादरान अहले सुन्नत में से कहे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि जब सारे सहाबा ने कर ली तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों न की, यहां पर कुरानी अकीदा और इसी को अबुल आला मौदूदी ने बयान किया है। अल्लामा अबुल आला मौदूदी ने, उन्होंने कहा ये सवाल जो करते हैं, ये जो सवाल करते हैं कि सब ने बैयत कर ली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों न की, ये दर हकीकत इसमें नरम गोशा मौजूद है यजीद की खिलाफत का। वो ये नहीं है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कोई कारकर्दगी को साबित करना चाहते हैं, वो नहीं। जब सब ने कर ली, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों न की, यानी इसके अंदर ढके छुपे अल्फाज में ये माना मौजूद है कि अलल इतलाक आलम इस्लाम का खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद को होना चाहिए और जिसने नहीं माना वो अकेला हुसैन है। अगर ये भी मान लेते तो पूरी कायनात जो पूरी ममलिकत इस्लामिया थी उनका मुतलकुल इनान बादशाह यजीद हो जाता। वो उनके दिल में ये गोशा है, यानी जो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने क्यों न की बैयत, यानी वो दर हकीकत दबे अल्फाज में यजीद को रजी अल्लाह भी कह रहे हैं और यजीद की खिलाफत को हक भी मान रहे हैं। लेकिन अल्लामा अबुल आला मौदूदी ने कहा सवाल ये नहीं है कि इमाम हुसैन ने, सहाबा ने कर ली तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की। वो फरमाते हैं सवाल ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं की तो बाकी असहाब ने क्यों बैयत कर ली, ये सवाल है। कहा मेयार सहाबा नहीं है, मेयार इमाम हुसैन है। अब यहां दो बातें वाज़ेह होती हैं कि हुसैन इमाम हैं, बाकी जितने भी सहाबा हों, अब उन सहाबा में आप जिसको भी कह सकते हैं, जितने भी सहाबा उस वक्त मौजूद थे, सारे सहाबा, सारे के सारे सहाबा को अबुल आला मौदूदी ने कहा कि सहाबियत हक की पहचान नहीं है और सहाबियत मुतलकन ना हक की पहचान है और ना ही मुतलकन इमामत और खिलाफत का हकदार करार पाते हैं, बल्कि कहा मेयार सहाबियत नहीं है। क्योंकि जो सहाबियत की डेफिनेशन करते हैं कि जिसने रसूलुल्लाह को देखा हो वो सहाबी है, जो रसूलुल्लाह के साथ रहा हो वो सहाबी है, जिसने जंगों में रसूल को देखा क्या वो भी सहाबी है? क्या अबू जहल भी सहाबी है जिसने देखा? अबू लहब भी सहाबी है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? नहीं। पहली तो बात यह सहाबियत की डेफिनेशन गलत है। तो दूसरी बात, अबुल आला मौदूदी ने यह वाज़ेह कर दिया कि मेयार असहाब नहीं है, यानी मेयार ना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, ना अब्दुल्ला इब्ने उमर है, ना अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर है, ना मेयार कोई और है, ना वलीद है, ना खालिद बिन वलीद है, ना मरवान बिन हकम है, कोई मेयार हुसैन इब्ने अली है। अगर हुसैन ने बैयत नहीं की थी यजीद की तो औरों ने क्यों की बैयत, यानी वो गुनाहगार हैं। ये मौजू बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी इस मसले पर आया हूं कि जब कहा एक फर्ज कर लीजिए अगर इमाम हुसैन बैयत कर लेते तो क्या होता। चलें उनकी बात मान लेते हैं जो कहते हैं कि जब साहबा ने कर ली तो इमाम हुसैन ने क्यों नहीं की, अकेले हुसैन ही तो रह गए थे। सुन लीजिए कि अगर
بفرض مثال امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ بیعت کا مطلب کیا ہے؟ یہاں بیعت کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزو، تقلید کی بات نہیں ہو رہی. یہاں ولید نے اور یزید نے یہ پیغام نہیں بھیجا کہ امام حسین کو کہیے کہ آپ ہماری تقلید کر لیں، نہیں، کہا ہماری بیعت کر لیجئے. یعنی آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نہیں تقلید کی ضرورت نہیں، ہم تو تقلید اپنے امام کی کرتے ہیں، اپنے امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. ارے بھائی امام کی تقلید نہیں ہوتی، اتنا تو یزید کو بھی معلوم تھا. پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، اتنا تو یزید کو بھی معلوم تھا کہ امام حسین اور وقت کا امام حجت خدا کی تقلید نہیں کی جاتی بلکہ بیعت لی جاتی ہے. معلوم تھا کہ وہ اتنا تو کہ حسین ابن علی سے بیعت لیجیے. اگر یہی ہوتا تقلید ہی ہوتا تو کہا کہہ دیتے نہیں ہماری تقلید کرو، جیسے جیسے ہم کریں ہمیں فالو کرو. نہیں، بیعت کا مطلب اور ہے، تقلید کا معنی اور ہے. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تقلید کا مطلب یہ ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا. بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے اپنے نفس کو بیچ دینا، اپنی جان کو بیچ دینا. یہی لفظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 18 ذی الحج کو غدیر میں کہا تھا. فرمایا تھا کہ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم. کہا کہ جب میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے نفسوں پر مجھے حق زیادہ ہے. جس نے مجھ مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کا کلمہ پڑھ لیا ہے اب وہ بھاگ نہیں سکتا. اب اس نے اپنے آپ کو کلمہ پڑھ کر مجھے بیچ دیا ہے. یعنی اب میں اس کا مالک ہوں، اس کی زمان، اس کی جان، اس کی مال وہ میرے اختیار میں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب یزید نے خط بھیجا کہا امام حسین سے بیعت لے لو، تقلید نہیں لے لو. تو یہ بات تو یزید کو بھی معلوم تھی کہ امام سے بیعت لی جاتی ہے یا امام کی بیعت کی جاتی ہے. امام خود صاحب بیعت ہیں، لینے والے ہیں دوسروں سے، نہ کہ کسی کی بیعت کرنے والے. اگر امام حسین بیعت کر لیتے، اس کا مطلب کیا تھا؟ بیعت کا معنی ہوتا ہے بیچنا، اپنے نفس کو بیچ دینا، حتیٰ اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے خون کو بیچ دینا. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. اگر اہل سنت بھائی کہتے ہیں کہ سارے صحابہ نے کر لیا تو امام حسین نے کیوں نہیں بیعت کی؟ اگر بیعت کر لیتے بالفرض تو کیا ہوتا؟ امام کو اپنے نفس کو بیچنا پڑتا. کس کے لیے؟ یزید کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے اب امام حسین کے اپنے وجود پر کوئی مرضی نہیں ہے، وہ مرضی یزید کی ہے. العیاذ باللہ، نقل کفر نواشد، اور امام کی کوئی مرضی نہیں ہے. اچھا، جب امام بیعت کر لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت سے ہٹ جاتے، امامت سے کنارہ کش ہو جاتے. اگر امامت سے کنارہ کش ہو جاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جھوٹی لازم آتی ہے. اب سن لیجئے، پھر یہ بات توہین رسالت پر جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی میدان غدیر میں اور بہت ہماری صحائح ستہ میں، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ فرمایا میرے بعد اگر کسی کو معلوم بھروسہ نہیں ہے، نہ صحائح ستہ پر ہے، نہ بخاری شریف پر ہے، نہ مسلم شریف پر ہے، اسے کہیے کہ آپ مکہ شریف تشریف لے جائیے، مدینہ منورہ میں چلے جائیے. آج کل تو مدینہ منورہ کے ان پلروں کے اوپر 12 کے 12 اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا میرے بعد یہی امام ہیں، یہی حجت خدا ہیں، یہی مولا ہیں. ابھی تک وہ نام لکھے ہوں. جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ اسپیشلی وہاں سے پکچر بنا کے لاتے ہیں کہ نام ہمارے اماموں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اگر بالفرض امام بیعت کر لیتے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی امامت کو چھوڑنا پڑتا، اپنی امامت سے دستبردار ہونا پڑتا. جب امام حسین امامت سے دستبردار ہوتے تو پھر امام کے بعد جو 9 امام آنے تھے وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا، اور باقی 9 امام کیسے امام بن سکتے تھے کہ جب امام حسین ہی بیچ میں امام نہ رہیں. لہذا یہ بڑی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جتنا اپنے نانا کے دین پر، اپنے نانا کے قول پر، اپنے نانا کے عمل پر جتنا یقین تھا، اتنا کسی اور کو اپنی کہی ہوئی بات پر بھی یقین نہیں تھا. امام حسین ابن علی کے علم کا منبع، اسی لیے امام حسین نے ڈیسائیڈ کیا. آپ نے امام حسین علیہ السلام نے کہا میری جان جاتی ہے چلی جائے، رسول اسلام کی زبان پر حرف نہ آئے.
میرے اہل عصمت و طہارت کی اگر بے حرمتی کرتے ہیں اسلام نام اسلام کی خاطر تو کریں، مجھے قبول ہے، میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اللہ کا دین، اللہ کے دین کا نظام اور تا صبح قیامت تک کا نظام میں اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ لہذا امید ہے کہ میں یہ بات سمجھانے میں کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہوں گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اگر بیعت جب سارے صحابہ نے کر لی تو امام حسین نے کیوں بیعت نہیں کی، اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ اگر بیعت کرتے تو رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہیں، ان میں سے پہلے علی ہیں، دوسرے حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے زین العابدین ہیں، اور اگر تیسری کڑی کوئی اگر آپ سکپ کر لیتے ہیں تو فرمان رسالت میں سچائی نہیں رہتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین کے بعد زین العابدین ہیں، محمد باقر ہیں، جعفر صادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، علی رضا ہیں، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، اور پھر فرمایا آخری وہ ہے جو حسین کے صلب سے آئے گا، اور آخری وہ ہے کہ جس کا نام مجھ محمد کے نام پر ہے، جس کی کنیت مجھ محمد کی کنیت ہے، جس کا لقب مجھ محمد کا لقب ہے۔ فرق صرف یہ ہے مجھ پر نبوتیں تمام ہو رہی ہیں اور ہمارے آخری مہدی آخر الزمان پر وصایتیں اور امامتیں اور خلافتیں تمام ہو رہی ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نظریہ جس کے لیے میں نے آپ کو 2-3 دن زحمت دی کہ یہ جو کربلا ہے آج سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ اب سمجھیے کہ اب حق امام حسین کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق، قرآن مجید کے کلام کے مطابق اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو قرآن سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن اور حسین کا تعلق کیا تھا۔ اگرچہ میری گفتگو دوسری جانب جا رہی ہے لیکن چلیں میں آج اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ آج سن لیجئے کہ یزید کا قرآن سے، ہاں یزید کی مذمت میں تو آیات موجود ہیں لیکن یزید کی مدح میں کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ یزید تو بعد میں پیدا ہوا، 22 ہجری میں آیا، اور قرآن کے نزول کا اختتام تو 11 ہجری میں ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 28 صفر کو شہادت ہوتی ہے، تو یزید کی مذمت میں کیسے؟ تو یہ یزید ایک کردار کا نام ہے، یہ چھوٹا کردار ہے، چھوٹا یزید ہے، اور یہی یزید اگر یہی کردار یزید اگر اس سے پہلے کہیں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو یہ وہی کردار ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کو لفظ یزید کی شکل میں وہ کردار نظر آ رہا ہے اور اس سے پہلے یہی کردار کئی اور ناموں میں نظر آ رہا ہے، لہذا انہی یزیدیت کے کرداروں کی مذمت میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات موجود ہیں، جن میں سے ایک ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں منقبت بھی آپ سمجھ لیجئے، اور یعنی قرآن اور حسین کا جوڑ کیا ہے، یعنی قرآن اور حسین کا آپس میں یہاں بات سمجھ لیجئے کہ قرآن صامت ہے اور حسین قرآن ناطق ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھ لیجئے معاویہ ابن ابی سفیان نے جنگ صفین میں قرآن کو نیزے پر اٹھایا لیکن قرآن بول نہیں رہا تھا، قرآن نے داد و بیداد نہیں کی، فریاد نہیں کی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مجھے نیزوں پر بلند کیا، میں تو پڑھنے والی چیز تھی، چونکہ وہ قرآن صامت ہے۔ لیکن جب حسین ابن علی علیہ السلام کے سر بریدہ کو اس یزید نے نوک سنا پر آویزاں کیا تو اب یہ سر خاموش نہیں رہا، اگرچہ تن سے جدا ہو چکا تھا لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آیا۔ قرآن کی تلاوت کرنا بتا رہا تھا یہ قرآن ہے، اور نیزے پر سوار ہو کر بولنا دلالت کر رہا ہے یہ صرف قرآن نہیں، قرآن ناطق ہے جو بولتا بھی ہے۔ تو گویا یہ وہ ہیں، قرآن ناطق حسین ہیں اور قرآن صامت قرآن مجید ہے، اللہ کا پاک کلام ہے۔ دیکھیے دونوں میں مماثلت کیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے اور یہی چیزیں ہیں، یہ آپ کو کہیں بھی کردار یزید میں نظر نہیں آئیں گی، یہ حسینی کردار ہے جو عین قرآن ہے۔ آج جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، یہ صرف میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جو کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن آئیے اللہ کا کلام ایک طرف اور وہی فضائل اللہ نے جو قرآن ناطق امام حسین کو دیے ہیں، سنیے گا
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ موعظۃ من ربکم، کہ قرآن مجید تمہارے لیے موعظہ ہے، واز کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یعنی قرآن صامت آپ کو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، موعظہ ہے، اور یہ قرآن کے الفاظ یہ ہیں۔ اب امام حسین کے الفاظ سنیے، آخری دم تک، آخری لمحے تک جب شہید کرنے لگے تو آقا فرماتے تھے لا تعجلو، مجھے قتل کرنے میں جلدی مت کرو، حتی اعظکم بالحق، یہاں تک کہ میں تمہیں حق کا موعظہ دے دوں، میں تمہیں حق بیان کر لوں۔ اس کا مطلب یہ ہے آخری لمحے تک جو حق کی تبلیغ کرتا رہا ہے وہ حسین ابن علی ہے، اور آخری دم تک جو حق کی تبلیغ کا گلا گھونٹتا رہا ہے اس کا نام یزید ابن معاویہ ہے۔ یعنی آج جہاں جہاں اگر حق اور حقیقت کی تبلیغ ہو اور کوئی اس آواز کو دبائے تو سمجھیے یہ کردار یزید ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن مجید سید الکلام ہے، قرآن سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے، سید الکلام، سارے کلاموں کا سردار ہے۔ اور امام حسین کون ہے؟ سید الشہداء ہیں، امام سے بڑا کوئی شہید نہیں ہے۔ تمام کے تمام، جیسے قرآن سارے کلاموں کا سردار ہے، ایسے امام حسین علیہ السلام سارے شہداء کے سردار ہیں۔ اور قرآن مجید کہتا ہے میزان القسط، قرآن وہ ہے کہ جو عدل کا پیمانہ ہے، اگر کسی کو عدالت کو تولنا ہے تو وہ قرآن کے پیمانے سے تولے۔ اور امام حسین کون ہے جن کی زیارت کے جملے ہیں کہ قد امرت بالقسط، اے فرزند زہرا آپ نے عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے، یعنی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ عدل کیا ہے، ظلم نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے اگر حسین عدالت پر آئے ہیں تو مخالف ظلم پر آیا ہے۔ اب سن لیجئے گا قرآن اور حسین کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہدی الی الرشد، کہ قرآن آپ کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اور امام حسین کا کلام کیا ہے؟ ادعوکم الی سبیل الرشاد، اے یزیدیو میں تمہیں سیدھے راستے اور رشاد کی طرف حکم دیتا ہوں۔ قرآن جو رشد کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، جو قرآن صامت ہے۔ اور امام حسین فرماتے ہیں میں بول کر، تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہوں۔ اور ایسے ہی قرآن عظیم، یعنی قرآن کی صفت یہ ہے کہ قرآن عظیم ہے۔ اور اس کے مقابل کردار حسین کیا ہے؟ فرمایا عظیم السوابق، کہ حسین وہ ہے کہ جس کا سابقہ بڑا عظیم ہے۔ اب دیکھ لیجئے قرآن نے حسین ابن علی کی تعریف کی ہے اور یزید کی مذمت ہے، یعنی جو قرآن ناطق ہے اس کا سابقہ بڑا عظیم ہے، چاہے آدم علیہ السلام تک لیتے جائیے، لیکن یزید کا سابقہ عظیم نہیں ہے، یزید کا سابقہ یزید کی طرح ہے۔ اور پھر فرمایا قرآن اللہ کا کلام، یعنی قرآن اور حسین کا تقابل دیکھیے، اللہ کا کلام ہے جو گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جو کچھ تورات میں ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جو کچھ زبور میں ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جو کچھ انجیل میں ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، جو تمام آسمانی صحیفے ہیں قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے ہی حسین جو پیغام، جو عقیدہ، جو کردار حضرت آدم نے بتایا، حسین کا کردار اس کی تائید کر رہا ہے۔ جو حضرت نوح نے بتایا عقیدہ، وہی عقیدہ امام حسین علیہ السلام اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ جو عقیدہ، جو نظام، کردار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا تھا، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا تھا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، امام حسین کا کردار ان تمام کرداروں کی جھلک اس میں نظر آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر شب جمعہ یعنی انبیاء کتار اندر کتار سرزمین کربلا پر روضہ امام حسین پر نازل ہوتے ہیں اور آ کر سلامی پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کہا اے آدم کے علم کے وارث، اے آدم کی، اے ابراہیم کی خلت کے وارث، اے نوح کی نجیت کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، اے مصطفیٰ کے وارث، اے حسین تو نے ہماری محنتوں کو بچا لیا۔ جیسے قرآن گزشتہ تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے،
ایسے کردار حسین گزشتہ تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ کردار امام حسین ابن علی ہے۔ اس کے مقابل میں یزید کا کردار ہے، کہیں قرآن میں سے مدح دکھائیے، جو مذمت کی آیت ہے وہ یزید پر فٹ ہوتی ہے۔ اور سنیے قرآن کیا ہے، قرآن حق و یقین ہے، یعنی قرآن حق ہے، قرآن یقین ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اتنی کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے، اتنی عبادت کرو کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ اور اسی کو عملی جامے میں پہنایا امام حسین علیہ السلام نے۔ کہا زیارت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے ایسے عبادت کی ہے کہ وہ عبدتا، کیسی عبادت کی ہے، حتی آتاک الیقین، آپ نے ایسی عبادت کی ہے یہاں تک کہ آپ کو یقین حاصل ہو گیا۔ میں کہوں گا کیوں نہ یقین حاصل ہوتا، حسین اس کا بیٹا ہے جس نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر یہ سارے حجابات ہٹا دیے جائیں تو تب بھی علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوتا۔ جو اس یقین کی منزل پر فائز علی، اس کے فرزند کا نام ہے حسین ابن علی، یقین کی منزل۔ لیکن اس کے مخالف جو یزید ہے وہ امام حسین کو شہید کر کے بھی یقین کی منزل پر نہیں آیا، وہ شک اور تردید میں رہا، اور اسی شک اور تردید میں اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک اور سنیے، قرآن شفاء و رحمت، یہ قرآن اور حسین کی بات کر رہا ہوں، یہ یزید کی بات نہیں ہو رہی، قرآن اور یزید کی نہیں، قرآن اور حسین کا معیار۔ قرآن شفاء و رحمت، قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ اور پھر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاء، ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا وہ شفا ہے۔ اور اللہ پروردگار عالم نے شہادت کربلا کے صدقے میں امام حسین کو ایک تمغہ عطا کیا ہے، اور وہ تمغہ کیا ہے، تینوں قبر الحسین الشفا، امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو اللہ نے شفا قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، امام حسین، قرآن خود شفا ہے، اور امام حسین کی قبر کی مٹی کو، یہاں میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پروردگار عالم نے کہا قبر امام حسین، یعنی اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، جتنے انبیاء ہیں مطلقاً مٹی کو کھانا اسلام میں حرام ہے، آپ مٹی کو نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا آپ مکہ مکرمہ کی مٹی کو نہیں کھا سکتے، مدینہ منورہ کی مٹی کو نہیں کھا سکتے، حضرت امیر المومنین کی قبر کی مٹی کو نہیں۔ یہ امتیاز ہے، یہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے شہادت حسین کے بدلے میں جو مظلوم کربلا کو عطا کی ہے، کہ آپ کی خاک میں شفا ہے۔ اندازہ لگائیے، جس کی خاک میں اللہ شفا رکھ دیتا ہے، اس کے مقابل میں جو آتا ہے وہ خود خاک ہو جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے۔ وہ یزید ملعون ہے جو آج تک خاکستر ہے، نہ کوئی نام لیوا ہے۔ میں کہوں گا کہ آج حسین کے نام پر جتنے مرنے کے لیے تیار ہیں، یزید کے نام پر کوئی ایک بھی زندہ رہنے کو تیار نہیں۔ دیکھ لیجئے۔ اور پھر ایک اور سنیے، قرآن کیا ہے؟ قرآن نور مبین ہے، قرآن نور ہے۔ اور حسین کون ہے؟ زیارت کے جملے ہیں کنت نورا فی الاصلاب شامہا، اے حسین ابن علی، آپ نے جو اس دنیا میں حضرت آدم سے لے کر اپنے مولا علی تک جو سفر کیا ہے صلبوں میں، وہ جن صلبوں سے گزرا ہے وہ بھی نورانی تھے، اور آپ کا نور بھی نورانی ہے۔ قرآن بھی نور ہے، حسین ابن علی بھی نور ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن کہتا ہے علم النجاہ، کہ یعنی وہ نجات کا علم ہے، نجات کا پرچم ہے۔ اور ادھر حسین ابن علی کون ہے؟ انہو رأی الہدا، کہ حسین ابن علی بھی ہدایت کا پرچم بن گئے ہیں۔ اور آج واقعہ کربلا کے بعد ابو الفضل عباس کا جو علم ہے، آپ یہ علم صرف حضرت ابو الفضل عباس کا مت سمجھیے، یہ علم امام حسین ہے، یہ علم امیر المومنین ہے، علم امام حسن مجتبی ہے، یہ علم رسول اسلام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسلام کی پہچان ہے۔ اور یہ خاص طور پہ میں کہوں گا صرف اسلام کی نہیں، اسلام سے بڑھ کر ایمان کی پہچان ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے کہ جس نے ایمان کو روشن کیا۔ اور پھر فرمایا قرآن کہتا ہے کہ منار حکمت ہے، حکمت کی پہچان ہے۔ لیکن امام حسین کون ہے؟ السلام علیک یا باب الحکمہ، آپ سلام کرتے ہیں، اے حکمت کے دروازے آپ پر سلام ہو۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان ھذا القرآن والعروۃ الوثقی، یہ قرآن ایک مضبوط رسی کا نام ہے۔ اور امام حسین کون ہے؟ فرمایا ان الحسین سفینۃ النجاہ والعروۃ الوثقی، کہ حسین ابن علی کی نجات کی کشتی بھی ہے اور اس مضبوط رسی کا نام ہے۔
اور پھر فرمایا کہ جیسا قرآن مجید کے بارے میں ہے کہ فقرؤ بالحزن، کہ جب قرآن کی تلاوت کرو حزن سے کرو، ملال سے کرو، یعنی جب قرآن کی تلاوت کرو تو آپ کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ حزن بھری، غمگین کیفیت ہونی چاہیے۔ یہی کہا کہ جب امام حسین کی زیارت پر جاؤ تو آپ کے وجود پر غم طاری ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، میں کتنے فضائل پڑھوں مولا امام حسین کے قرآن سے، یہ قرآن ہے جو قصیدے پڑھ رہا ہے امام حسین کا۔ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ اس قرآن صامت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کا عملی جامہ کیا ہے؟ اس کا عملی شکل یہ ہے کہ جب امام حسین کی زیارت کو جاؤ تو زائر کے لیے خصوصی ہدایات ہیں، وہ دوڑ کر نہ جائے، بھاگ کر نہ جائے، وہ جیسے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے ایسے ہی مظلوم کربلا کی زری کی زیارت کے لیے قدم جمع جمع کر ٹھہر ٹھہر کر جائے۔ اور پھر فرمایا کہ قرآن کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر کا ذکر قرآن مجید میں ہے، قرآن صامت میں ہے۔ اور اس کا کون مصداق ہے؟ حسین مصداق ہیں جو قرآن ناطق ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر شے کو اللہ نے امام مبین میں جمع کر دیا ہے، یزید ملعون میں جمع نہیں کر دیا۔ اگر اس 1442 ہجری میں یعنی 2020 میں اگر کوئی آدمی یہ فرق نہیں کر سکتا کہ حق حسین کے ساتھ ہے یا یزید کے ساتھ ہے، پھر وہی جملہ اس کے لیے بہتر ہے جو امام حسین نے ولید کے دربار میں کہا تھا، اور ولید کو پکار کے کہا تھا، کہا اچھا تم مجھ سے یزید کی بیعت مانگ رہے ہو، اگر یزید اسلام کا خلیفہ ہے تو پھر اس اسلام پر حسین کا سلام ہے۔ وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، جس اسلام کا خلیفہ یزید ابن معاویہ ہے پھر اس پر امام حسین کا سلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے ہم دستبردار ہیں۔ نہ ایسا اسلام کو چاہیے اور نہ ایسا لیڈر اسلام کو چاہیے اور نہ ایسا یزید چاہیے، چاہے 61 ہجری کا یزید ہو یا 2020 کا یزید ہو۔ کہا کسی اس قسم کا کردار جس میں موجود ہے وہ قطعاً کہیں نہیں چاہیے۔ ابھی ایک فضائل کی لسٹ ہے لیکن ابھی چونکہ ہماری وقت کی جو محدودیت ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دے رہی۔ اب سنیے گا ایک اور جملہ سن لیجئے کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اگر جن اور انس مل کر بھی اس قرآن صامت جیسا کوئی قرآن لانا چاہیں تو قرآن کہتا ہے لا یاتون بمثلہ، تو ایسا وہ قرآن صامت نہیں لا سکتے۔ یہی فضیلت ہے کہ اگر کوئی ساری دنیا مل کر، جن و انس مل کر بھی قرآن صامت جیسا کوئی قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ جب قرآن صامت نہیں لا سکتے تو قرآن ناطق بھی نہیں لا سکتے۔ نہ حسین سے پہلے کوئی حسین جیسا تھا اور نہ حسین کے بعد کوئی ایسا ہے۔ جو مقامات، جو عظمت ہیں، یہ عظمت کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ظاہر ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہے، لیکن کربلا میں جو شہادت پیش کی ہے وہ صرف حسین ابن علی نے کی ہے اور رسول اسلام کو اس پر فخر ہے۔ اور فرمایا جب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسین ایک گزرا ہے، اس کے بعد کوئی حسین نہیں۔ ہاں یزید آپ کو بہت مل جائیں گے، بہت ملیں گے آپ کو یزید، لیکن ساری دنیا بھی کوشش کر لے ثانی حسین نہیں ملے گا۔ اور ایک اور مقام پہ قال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، یعنی اس کو ویسے نہیں حاصل کیا جیسے کرنا چاہیے قرآن صامت کو۔ تو جب رسول اللہ یہ بھی شکایت کریں گے یا اللہ جیسے قرآن صامت مہجور ہے ایسے ہی میرے حسین کو کربلا میں مہجور کر دیا گیا، میرا حسین حق کا پیغام دیتا رہا، کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقبور اس سفر کربلا میں، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے اپنے نانا کی قبر پر گئے اور وہیں اونگ آئی اور رسول اللہ نے آ کر کہا اے میرا بیٹا اخرج الی العراق، نکلیے عراق کی طرف، اور پھر فرمایا اے میرا بیٹا میں اپنے علم نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ تو یکا و تنہا کربلا کی سرزمین پر آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے،
حل من ناصر ینصرنا، لیکن تیری آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے، تو یکا و تنہا ہے، تیرے آوان و انصار مارے جا چکے ہیں۔ اور پھر فرمایا اے حسین جلدی کرو، یہ دیکھ اے حسین، یہ دیکھو حوض کوثر کا منظر ہے، آپ کا بابا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی ماں زہرا آپ کے انتظار میں ہے، آپ کا بھائی حسن مجتبی انتظار میں ہے، یہ حضرت حمزہ سید الشہداء انتظار میں ہیں، یہ جعفر طیار انتظار میں ہیں۔ تو کہا نانا جلدی کیجئے، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کی قبر پھٹے اور میں ابھی داخل ہو جاؤں، لیکن فرمایا اے میرا بیٹا حسین، لیکن ایک درجہ ہے جو مقام عظما ہے، جو شہادت عظما کا درجہ ہے کربلا میں، وہ جب تک آپ وہ شہادت پیش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ مقام آپ کو عطا نہیں کرے گا، وہ شہادت کے بدلے میں ہے۔ یہ ساری جو فضیلتیں ہیں کہا یہ شہادت کربلا کے بدلے میں ہے۔ لہذا آج میں نے اپنی اس موضوع کو سمیٹا، کل یہیں سے شروع کریں گے کہ کربلا میں کہاں سے امامت اور خلافت ثابت ہوتی ہے۔ شہادت کربلا کے نتیجے میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امامت کو صلب امام حسین میں قرار دے دیا۔ لیکن آئیے عزادارو، دامن وقت محدود ہوتا چلا جا رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے جیسے جیسے یہ شبیں آگے بڑھ رہی ہیں نا، جیسے ہی مجلس ختم ہو تو ایک سلام روانہ کیجئے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی ذریت الحسین وعلی بنات الحسین وعلی اخوات الحسین۔ اس لیے کہ ابھی آپ اگر سلام کریں گے نا تو ابھی مظلوم کربلا آپ کے سلام کا جواب دیں گے، لیکن کب تک؟ عصر عاشور تک۔ عصر عاشور کے بعد اگر آپ نے سلام کرنا ہے تو پھر علی کی بیٹی کو سلام کرنا، علی کی بیٹی نیابت حسین میں آپ کو جواب دیں گی، اس لیے کہ اس کے بعد قافلہ سالار ہے۔ آئیے آج حضرت حر کا تذکرہ کرنا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت اس سرزمین پر پہنچے کہ ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کی حدود پر پہرا لگا دیا گیا تھا، اور وہ بھی حسین ابن نبیر کی سربراہی میں 4000 کی فوج دے کر، اور کہا کہ یہ فوج لے جاؤ اور کوئی بندہ کوفے سے باہر نہ نکلنے پائے اور ہماری اجازت کے بغیر کوئی کوفہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ حسین ابن علی مکہ چھوڑ چکے ہیں، اور ادھر سے 1000 کا لشکر حر ابن یزید ریاحی کو دیا، کہا جہاں حسین مل جائیں حسین کا راستہ روک لو اور انہیں صحرا کی طرف لے جاؤ جو بے آبو گیا ہو۔ لیکن جب حسین اس وادی پر پہنچے، یعنی ایک منزل تھی جسے منزل رحمیہ کہا جاتا ہے، جب اس وادی سے آگے بڑھے حضرت نے کیا دیکھا؟ آپ کے جو آمان و انصار تھے ان میں زہیر ابن قین بھی ہیں جو راستے میں ملے، وہب قلبی بھی ہیں جو راستے میں ملے، اور دور سے دیکھا، کہا کہ آقا وہ سامنے کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، کوئی کھجوروں کا باغ نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ دیکھا اور دیکھ کر فرماتے ہیں نہیں یہ کھجوروں کا باغ نہیں ہے۔ تو کہا یہ کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ کہا تھوڑی دیر میں آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو علم ہو جائے گا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ یہ حر کا لشکر ہے، لیکن جانتے تھے کہ حر جنتی ہے۔ لیکن ادھر سے جب حر کو بھیجا، یہ مقتل کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے، ریاض القدس میں یہ جملہ موجود ہے کہ جب حر نکلا اور حر اپنے لشکر کے ساتھ نکل رہا تھا، لیکن حر کے کانوں میں ایک آواز آئی، کہا اے حر تجھے بشارت ہے جنت کی۔ حر نے جب پلٹ کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی آواز دینے والا منادی نظر نہیں آیا، اور 3 بار جب اس آواز کو سنا اپنے ہی خیال میں کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں فرزند زہرا کا راستہ روکنے کے لیے، فرزند زہرا کے قتل کا مقدمہ بننے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن یہ خبر تو خبر خیر ہے، یہ تو جنت کی بشارت کی خبر ہے، کہیں میرے لیے کوئی اشارہ ہو۔ بس یہاں سے جملہ ایک کلک کیا اس کے ذہن میں، اب بڑھتا تو رہا لیکن اس کے ذہن میں کچھ مل رہا تھا،
لیکن جیسے ہی اس منزل پر اس نے دیکھا آقا حسین کے خیام کے، آقا حسین کے جب ملاپ ہوا، اور ایک مرتبہ جب اس نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں آپ کا راستہ روکنا چاہتا ہوں، ابن زیاد کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ آپ کو یہاں سے آگے قدم بڑھنے نہ دوں، اور روکا، کہا مجھے مت روکو، اس لیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ عصمت و طہارت کی پروردہ بیویاں ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ حر ابن یزید ریاحی یہ جنتی ہے، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے۔ جب یہ کہا اور نماز کا وقت ہوا، آقا نے فرمایا کہ پہلے تو اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھا اور میں اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے آوان و انصار کے ساتھ نماز پڑھ لوں۔ جب یہ کہا تو حر نے ایک جملہ کہا آقا آپ کی موجودگی میں کیسے امامت کروا سکتا ہوں اپنوں کو، ہم بھی آپ کی اقتداء میں پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس نماز کا صدقہ تھا، یہ وہ نماز تھی کہ جو اس نے امام حسین کی اقتداء میں پڑھی ہے، اور جو امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اور معصوم جس جگہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اور جب نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے آقا میں آپ کو یہاں سے بڑھنے نہیں دوں گا۔ ایک مرتبہ جب کہا نہ بڑھنے نہیں دوں گا، آقا نے فرمایا میرا راستہ نہ روک، کہا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ جب یہ جملہ کہا، اور یہ عربوں میں جب جملہ کہا جاتا ہے نا تو یہ بڑا ہی ایک ذلت آمیز جملہ ہوتا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یعنی جو ماں جوان بیٹے کی لاش پر گریا کرتی ہے یہ اس کے لیے ہے۔ اور اس نے آگے سے پلٹ کر کہا اے حسین، اگر آپ کی ماں مجھے 1000 کے لشکر میں آپ نے رسوا کیا، میری ماں کا آپ نے تذکرہ کیا، لیکن فرمایا کہنے لگا کہ اے آقا آپ نے تو میری ماں کا تذکرہ کر لیا ہے، لیکن آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، آپ کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے، رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ آپ کی ماں تو وہ ہے کہ جن کے نام کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کے بدلے کوئی اور فرد ہوتا میں اس کو ایسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں کیا کروں، آپ ابن فاطمہ ہیں، آپ ابن زہرا ہیں، میں آپ کے بارے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا۔ بس اس نے جب یہ حیا کیا نا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ یہ راستہ نہیں آگے نہیں جانے دوں گا، لہذا آپ یہیں رک جائیے، سخت الفاظ استعمال کیے۔ اور اس کے بعد جب وہ پلٹ گیا، اسی لیے میں کہوں گا اگر وہ افراد کہ کوئی اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر یہ جملہ سن رہے ہیں تو اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے، بس اتنا اپنے ذہن میں رکھیے کہ آصف جلالی کی بات کا اعتنا مت کیجئے، اس نے جو توہین زہرا کی ہے اب اپنے ذہن میں اتنا رکھیے کہ جناب زہرا صدیقہ ہیں، جناب زہرا سچی ہیں، لیکن پھر دیکھیے کہ آپ کو قبر کی پہلی رات اس کا پتہ چل جائے گا کہ کون صدیقہ ہے اور کون غیر صدیقہ ہے۔ بس ایک جملہ جب کہا نا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، بس یہ ایک جملہ کہنا تھا کہ اب حر پلٹ تو گیا، امام حسین وہاں رک گئے، خیام لگ گئے، لیکن یہ وہ جملہ تھا کہ جو 7 دن یعنی 2 محرم کو روکا اور شب عاشور کو اس نے آقا امام حسین میں شمولیت اختیار کی، یعنی سوچا اور کایا پلٹی، اور صبح عاشور کو یہ مولا کی طرف آیا۔ اور ایک مرتبہ جب صبح عاشور اس نے پوچھا، کہا اے عمر سعد کیا واقعاً جنگ ہونی ہے؟ ابن سعد نے کہا ہاں کچھ تو کشتار ہوگا، یہاں خون بہے گا اور یہاں لاشیں کٹیں گی، یہاں مردم کٹ کٹ کے گریں گے۔ کہا اچھا، جب یہ کہا نا تو پھر اس کے بعد کہا کہ لے اب میری منزل یعنی ایک طرف مجھے جہنم نظر آ رہی ہے اور ایک طرف جنت نظر آ رہی ہے، میں تیری جہنم کو چھوڑ کر میں جنت کی طرف جانے کو تیار ہوں، بس عزادارو چند منٹ کی زحمت ہے۔ جب یہ جملے کہے اور اس کے بعد اپنے ایک غلام کو ساتھ لیا، روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ کئی میں لکھا ہے کہ یزید کہ حر صرف اکیلا نہیں اپنے غلام کے ساتھ آیا، بعض میں ہے اپنا بھائی بھی آیا، اس کا بیٹا بھی ساتھ آیا، لشکر یزید سے نکل کر حسین کے ساتھ ملے، جیسے آ رہا تھا اور اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہی وہ ہاتھ ہے کہ جنہوں نے مظلوم کربلا اور ابن زہرا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا، میں نہیں چاہتا ان ہاتھوں سے میں مظلوم کربلا کے سامنے جاؤں۔
میرے ہاتھوں کو باندھ دو. پھر کہا میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دو. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے مظلوم کربلا کی طرف میں نے تیز اور شدید نگاہ کی تھی. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ان آنکھوں سے کیسے آنکھیں ڈال کر ابن زہرا سے گفتگو کروں. جیسا ہی یہ باندھا اور کہا اب لے چلو مجھے مظلوم کربلا کی طرف. عزادارو بس جب یہ نکلنا لگا نا اپنے خیام سے اور ادھر ٹیلے پر مظلوم کربلا، یہ ہے کریم ابن کریم. جب دیکھا نا کہ ہر آ رہا ہے اور ایک مرتبہ جب اٹھ کر چلنے لگے نا تو میں کہوں گا اے ہر تیری بڑی قسمت ہے. اگر کوئی حسینی ہو، اگر کوئی لشکر یزید کو چھوڑنے والا ہو، یعنی اگر کسی کے دل میں حسین کی ماں زہرا کا احترام ہو تو معصوم بھی اس کا انتظار کرتے ہیں. مولا حسین نے فرمایا آ گیا وہ جس کا میں انتظار کر رہا تھا. ایک مرتبہ آواز دی اکبر، عباس آئے. کہا جاؤ وہ میرا مہمان آ رہا ہے، میرے مہمان کا استقبال کرو. آپ جانتے ہیں عباس کی جلالت کیا تھی. اور جب غلام نے بتایا نا ہر کو کہ عباس آ رہے ہیں، جب عباس کا نام آیا نا تو جب قریب قریب آئے اور ایک مرتبہ ہر کہتا ہے ہاتھ باندھ کر اے عباس، اے آقا عباس میری بات کو مکمل طور پر سن لیجئے. اس نے سمجھا کہ عباس بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں، عباس میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عباس نے فرمایا ہر گھبرا نہیں، میں تو تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہوں. وہ غریب زہرا، وہ زہرا جس کا تو نے احترام کیا تھا، غریب زہرا نے مجھے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے. جب وہ آیا ایک طرف حضرت عباس ہیں، ایک طرف علی اکبر ہے. جب ہر کو لے کر بڑھے نا اور ہر کے قدم تیز تیز ہونے لگے، شہزادوں نے کہا تو تیز تیز کیوں جا رہا ہے؟ تو پھر غلام نے بتایا دیکھو مظلوم کربلا خود تیری طرف چل رہے ہیں. جب یہ جملے سنے نا کہ زہرا کا لال میری طرف چل رہا ہے، ہر نے بھاگنا شروع کر دیا. کہا دیکھتے نہیں ہو کہ زہرا کا لال جسے رسول اللہ اپنے شانوں پر بیٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، وہی زہرا کا لال میرے استقبال کے لیے چل رہا ہے. میں کہوں گا عزادارو اگر حسین 2 قدم بھی چلے تو حسین حسین ہے اور مظلوم کربلا کی کرامت اپنی جگہ ہے. اور 3 مرتبہ راستے میں گرا ہر اور 4تھی مرتبہ مولا کے قدموں پہ آ کر گرا. جب قدموں پہ گرا ایک جملہ کہا حلی نجات یبن زہرا، اے زہرا کے بیٹے کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ جب یہ جملہ کہا حضرت نے فرمایا اے ہر میں نے تو تجھے اسی لمحے معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں زہرا کی عزت کا احترام کیا تھا. میں کہوں گا اے لوگو آج اگر جناب زہرا کی عزت کا احترام کر لو، پاس رکھ لو، دیکھنا تمہیں حسین بھی نجات دلا دیں گے. اللہ بھی تمہارے پردوں کو ساتر العیوب ہوگا، تمہارے گناہوں کو چھپائے گا. جب ایک مرتبہ آئے آقا نے اسے سینے سے لگایا. میں کہوں گا اے ہر تیری قسمت جاگ گئی، تجھے مظلوم کربلا اپنے سینے سے لگا رہا ہے اور جس کے سینے سے تو جو جڑ گیا تیرا مقدر کھل گیا. اور ایک مرتبہ فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور جب ہر نے کہا نا آقا میں ایک بات گزارش کر سکتا ہوں، حضرت نے فرمایا ہاں اب کھل کے کر، اب تو یزیدی نہیں رہا، اب تو حسینی بن گیا ہے، اب تو جنتی ہو گیا ہے. کہا آقا مجھے یہ بتائیے جب میں نے آپ کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اور ادھر کہیں سے رونے کی آواز آئی تھی، یعنی کہیں سے بہن کی آواز آئی تھی، وہ بہن کرنے والی کون تھی؟ ایک مرتبہ کہا کیوں؟ کہا وہ جو اس بی بی نے بین کیے تھے نا آج 7ویں رات ہے، جب بھی میں سوتا ہوں میری آنکھ بند ہوتی ہے وہ بین میری کانوں میں گونجتے ہیں. ایک مرتبہ وہ بین یہ سنا کہ نانا کوئی ایسا ہے کہ جنگل میں تیرے بیٹوں کا اس نے راستہ روک لیا. پھر کہا اے ماں، جنت البقیع میں خطاب کر کے ماں آپ کی بیٹیوں کا کسی نے راستہ روک لیا. کہا ہاں وہ میری ماں جائی زینب کبریٰ ہے، ام کلثوم ہے. کہا آقا اگر اجازت ہو تو آپ ان سے بھی مجھے اجازت لے دیں گے؟ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ کیا مجھے معافی مل گئی؟ کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا نہیں آقا اگر آپ اجازت دیجئے. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے. گویا بعض میں نے علماء سے سنا ہے. کہا مولا حسین اب ہر کا پیغام لے کر زہرا کی بیٹی کے پاس جا رہے ہیں. دیکھو جو زہرا کا احترام کرے تو مظلوم کربلا اس کا پیغام لے کر جاتے ہیں. کہا کہ جس نے راستہ روکا تھا
اس کو میں نے تو معاف کر دیا، لیکن وہ کہتا ہے میرا دل مطمئن نہیں ہے، آپ پروردہ بیویوں سے کہیے کہ وہ بھی معاف کر دیں۔ اور کہا ہم نے بھی معاف کر دیا، اور پھر کہا ہماری طرف سے حر کو سلام کہنا۔ جب سلام کا جملہ آیا نا، آقا نے پلٹ کر سلام کہا، ایک مرتبہ حر نے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا اے حر تیرا مقدر کھل گیا کہ تجھے زہرا کی بیٹی نے سلام کہا۔ اور یہاں ایک جملہ خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب کا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مولا آقا حسین گئے نا، اس کے بعد بی بی زینب کبریٰ نے اپنے بچوں اون محمد سے کہا جاؤ وہ جو آپ کے ماموں یعنی حضرت عباس اور علی اکبر اور آپ کے امام حسین کے درمیان جو بندہ کھڑا ہے نا، جب اس کے پاس وہاں جا کر کھڑے ہو، جب وہ پوچھے نا آپ کون ہیں، تو اسے کہنا ماموں کہہ کر سلام کہنا، ماموں کہہ کر خطاب کرنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی بیٹیوں نے تجھے بھائی کہہ دیا۔ جب یہ جملہ کہا تو خطیب آل محمد کہا کرتے تھے ایک مرتبہ چونکہ کمانڈر تھا حر، اس نے انگڑائی لی اور فوج اشقیاء کا طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے یزیدیو، تم نے اتنا زہرا جائیوں کو غریب کر دیا کہ مجھ جیسے کو بھائی کہہ کر خطاب کر رہی ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب حر آئے اور کہا آقا قبل اس کے کہ مجھ سے گناہ ہو جائے، بس آخری جملہ سن لیجئے عزادارو، اور مجھے میدان جنگ کی طرف بڑھنے دیجئے۔ لیکن اس کا بیٹا بھی آیا، کہا بابا پہلے مجھے جنگ کو بھیجئے۔ اور جب حر نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور جب حر کا بیٹا زین سے زمین پر آیا، اور حسین ابن علی ایسے حر کے بیٹے علی کے جنازے پر گئے جیسے ایک عقاب اور شکر اپنے شکار کی طرف جاتا ہے، لیکن حر سے پہلے آقا پہنچ گئے۔ اور جب گئے نا تو کیا دیکھا حر نے کہ مظلوم کربلا نے میرے بچے کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایک مرتبہ جب حر کو کہا تو ہٹ جا، اس لیے کہ بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کو گود میں نہیں رکھتا۔ میں کہوں گا آقا ابھی تو آپ حر کو کہہ رہے ہیں کہ جوان بیٹے کی لاش باپ اپنی گود میں نہیں رکھتا، لیکن ہائے عصر عاشور، تھوڑے سے لمحے کے بعد جب عصر عاشور ہوگی، جب کوئی نہ رہے گا اور اکبر جب زین سے زمین پر آئے گا، تو جب آپ اکیلے ہوں گے، نہ عباس ہیں، نہ اون محمد ہے، نہ قاسم ہیں، آپ اپنے زانوں پر سر رکھ کر اکبر کا کون سا بین کریں گے؟ کہا اے اکبر الدنیا بعدک الافا، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بچہ رضوان حسین بیمار ہے، اسے شفا عطا فرما، اور آزاد کاظمی بیمار ہیں اور انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ نور الہی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ غضنفر بخاری صاحب مرحوم کی اہلیہ کو اللہ شفا عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی ہمارے معززین ہیں، جتنے ہمارے ساتھ شرکاء ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، خداوند عالم ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اسی مجلس عزا کے صدقے پروردگار ہمیں اہل کربلا میں سے قرار فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی کشتی کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل دعا منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔